مسائل فقہیہ میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے ساتھ اس ایک پروگرام ہے گفتگو پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ایک کال آتی ہے, عموماً آپ نے اگر کوئی پروگرام دیکھا ہو, ایک میزبان ہے ایک مہمان ہے, کال آتی ہے, کال کے ذریعے وہ بندہ سنتا ہے, پھر اس سے سوال پوچھتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے سوال ہوا کہ رفع دین کرنا چاہیے, رفع دین نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا, وہ جواب سمجھے, پھر ہمارا جواب سمجھے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نماز میں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائی اسلام میں لوگ اپنے بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے, اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ رفع دین کرو, لہذا وہ رفع دین کرتے تھے. بت آٹومیٹکلی نیچے ریوالو ہو جاتے تھے, گر جایا کرتے تھے. جب یہ بات بالکل سامنے آ گئی تو اپنے بت لانا انہوں نے ختم کر دیے, تو پھر ان کو کہا جانے لگا کہ اب رفع دین نہ کرو. ٹھیک, اب یہ توجیہ کہیں آپ نے پڑھی ہو کہ رفع دین نہ کرنے کی علماء اہل سنت احناف اور موالک نے یہ توجیہ پیش کی ہو. یہ ذاکر نائک صاحب کا ایک ایسا وار ہے کہ وہ دلیل ایسی کمزور پیش کرے گا, لوگ سمجھیں گے کہ احناف کی دلیل یہ ہے اور دلیل کمزور ہے. اپنی دلیل پیش کرے گا, لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ان کی دلیل کمزور تھی, ذاکر نائک کی دلیل قوی ہے, لہذا مسئلہ ذاکر نائک کا لینا چاہیے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. ذاکر نائک نے کہا کہ حالانکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین کرتے تھے, رکوع کو جاتے, رکوع سر اٹھاتے, لہذا رفع دین کرنا چاہیے. ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں, رفع دین کرنے کی جو ہم دلیل دیتے ہیں, ہماری کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں, پوسٹر بھی چھپے ہوئے ہیں, دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اور انشاءاللہ فائل میں بھی پڑھ لیں گے کہ ہم یہ کبھی بھی دلیل نہیں دیتے کہ شروع اسلام میں رفع دین کا حکم تھا تاکہ بت نیچے گر جائیں, بعد میں رفع دین منسوخ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع دین فرمایا تھا تو امت کرتی رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا تو امت نے چھوڑ دیا, آج تک امت نے چھوڑا. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل لیتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل ہے. ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے, میں اس پر ایک دو حدیث آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جو وجہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے رفع دین نہ کرنے کی قطعاً نہیں ہے. ہمارے رفع دین نہ کرنے کی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے. کتاب العلل امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں والیوم نمبر 4 پیج نمبر 106, اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ ثم لا یعود. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین نہیں کرتے تھے. اس روایت کی سند بالکل درست ہے, روات اس کے ثقہ ہیں. روایت نمبر 2 سنن نسائی حدیث نمبر 1027, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اپنے اصحاب سے فرمایا, الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا نبی کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو آپ کی اصحاب نے کہا حضور آپ پڑھ کر دکھائیں. تو آپ نے فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعود, آپ نے شروع میں رفع دین کیا, پھر آپ نے رفع دین نہیں فرمائے. اس روایت کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے. نمبر 3 امام ابو بکر اسماعیلی کی کتاب ہے کتاب المعجم, اس میں والیوم نمبر 2 اور پیج نمبر 692 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر, میں نے جناب رسول اللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی. فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ, میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی, شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے, پھر رفع دین نہیں کرتے تھے. تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, ذاکر نائک صاحب جو مسئلے کی بیس اور بنیاد پیش کر رہے ہیں, ہمارا مسئلہ اس بیس پر نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جس بیس پر ہے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو اس شخص کا یہ کہنا کہ یہ حضرات رفع دین اس لیے کرتے ہیں, شروع میں رفع دین بتوں گرانے کے لیے تھا, یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ہم نہ اس کے قائل